کاندے دل دا سہارا ابو بکر عمر علی عثمان رضی اللہ عنہم رب کا اعلان رضی اللہ عنہم رب کا اعلان جنت صحابہ کا جانتا ہے جتنے صحابہ نال اس کے اتنی بلند آواز کہہ رہے سبحان اللہ رب دے حبیب ساڈی جان نبی نال پیار ساڈا دین تے ایمان نبی دے بغیر زندگی خسارا نبی دیا عاشقاں دل دا سہارا کہندا اے مل اج ایک رولا پے گیا نبی نال اپنے صدیق نو لے گیا نبی نال اپنے صدیق نو لے گیا حسن حسین اکھیاں دا نور دنیا دے دل دا معاویہ سرور دنیا دے دل دا معاویہ سرور طلحہ زبیر دے بلال بھی ہے پیارا طلحہ زبیر دے بلال بھی ہے پیارا نبی دیا عاشقاں دے دل دا سہارا نبی میرا ابو بکر ستارہ دیکھ لو عاشقاں دی بس میں حسان دیکھ لو عاشقاں دی بس میں حسان آپ نات سونے خود صاحب قرآن آپ نات سونے خود صاحب قرآن دل دیا اکھاں نال کر لے نظارہ دل دیا اکھاں نال کر لے نظارہ دل دیا اکھاں نال کر لے نظارہ نبی دیا عاشقاں دل دا سہارا نبی میرا چہرہ ابو بکر ستارہ نبی دیا عاشقاں دل دا سہارا نبی میرا چہرہ ابو بکر ستارہ اور صدرات کے سامنے خطیب قرآن حضرت مولانا قاری حنیف صاحب جانشین خطیب ایشیا و یورپ حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے کافی عرصے بعد تشریف لائے تمام دوستوں کو درخواست ہے کہ محبت انشاءاللہ کی سو قاری سبھی قرآن پڑھتے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ حضرت مولانا قاری محمد طاہر حنیف صاحب خطاب فرمائیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا
ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص و محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. آج کی یہ محفل، یہ مجلس، ہم سب کا ڈیرہ غازی خان میں جمع ہونا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں. حضرات نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، آپ حضرات بھی دور کا نزدیک کا سفر کر کے آئے، وقت کی قربانی دے کے آئے. مولانا رحمت اللہ صاحب خاص طور پہ محنت فرمائی. اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مسلمانوں، اللہ نے سلطان الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اللہ پاک نے ہم سب کو امتی بنا کے بھیجا. ہمارا نبی بھی اعلیٰ، ہمارے نبی کی جماعت بھی اعلیٰ، ہمارا قرآن بھی اعلیٰ، یہ امت بھی اعلیٰ. تو تہاڈا سبحان اللہ آکھنا بھی اعلیٰ ماشاءاللہ. تو مولوی سلمی ایویں بڑا رڑدا رہا، تسی سبحان اللہ جے تک نہیں پکائی. تسی سبحان اللہ آکھو نہ آکھو، میں انشاءاللہ اپنا ٹائم پورا کر سکوں انشاءاللہ. مت آکھو جی ایویں سبحان اللہ سے نہ آکھو تے پہلے ٹائم چھڈ کے چلا جاسی. میں انشاءاللہ اپنا ٹائم ضرور پورا کر سکوں کیونکہ میں ملتانوں سفر کر کے آیا. ہن بھی صرف بابا جی نے سمجھ آئی اور کسی نے سمجھ نہیں ہے. ماشاءاللہ. اردو سمجھ آندی ہے کہ نہیں؟ آندی ہے. اچھا میں کہ صرف انڈیا دے گانے سمجھ آندے نے، باقی مولوی دی گل سمجھ نہیں آندی. مسلمانوں، اللہ نے سلطان الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہمیں امتی بنا کے بھیجا. ہمارا نبی اعلیٰ، ہمارے نبی کی جماعت اعلیٰ، یعنی صحابہ کی جماعت اعلیٰ، ہمارا قرآن اعلیٰ اور یہ امت بھی اعلیٰ. شرط یہ ہے کہ ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرنے والے ہوں، سچی تابعداری کرنے والے ہوں، قرآن کو لاہ عمل بنانے والے ہوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پہ عمل کرنے والے ہوں. مسلمانوں، کامیابی والی بات تب
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، عظمت مرتبہ مقام دیکھو۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس وقت بھی فرمایا جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں۔ غرض یہ کہ اللہ نے ابھی کسی شے کو پیدا ہی نہیں فرمایا، کائنات وجود ہی میں نہیں آئی، لیکن عالم ارواح میں بھی پروردگار عالم نے آمنہ کے در یتیم، مکے کا یتیم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ عالم ارواح میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا، ختم نبوت کانفرنس قائم کی گئی، سیرت النبی جلسہ منعقد کیا گیا۔ کیا کہنا اس محفل مجلس کا کہ جس کی صدارت خود رب العالمین کی ذات اقدس نے فرمائی، اور کیا کہنا اس جلسے کا کہ جس میں آنے والے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحیں ہوں، بادشاہ، صدر مملکت، وزیر اعظم، عام آدمی، پیر مولوی کی روح کو آنے کی اجازت کوئی نہیں، خالصتاً اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کو جمع فرمایا۔ پروردگار عالم نے کلام اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید میں ان تمام کی تمام باتوں کو بیان فرما دیا۔ کسی مولوی کا بیان نہیں، کسی پیر کا بیان نہیں، کلام اللہ ہے، قرآن مجید، فرقان حمید۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کو جمع فرما لیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح موجود ہے، شیش علیہ الصلوۃ والسلام کی روح موجود ہے، خلیل اللہ کی روح موجود ہے، ذبیح اللہ کی روح موجود ہے، نوح نجی اللہ کی روح موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ کی روح موجود ہے۔ اللہ نے وعدہ لے لیا، او پیغمبروں رسولوں، دنیا میں جاؤ گے، میں اللہ پاک تمہیں شان نبوت عطا فرماؤں گا، عظمت عطا فرماؤں گا، بلندی مقام عطا فرماؤں گا۔ دنیا میں جانے کے بعد میں اللہ کی توحید کا اعلان کرو گے، میری ربوبیت کا اعلان کرو گے، میری یکتائی کا اعلان کرو گے، میرا ایک ہونے کا اعلان کرو گے۔ جہاں میں پروردگار عالم کی یکتائی کا اعلان کرو گے۔ دوسرا ذمہ کام یہ ہے، آمنہ کے در یتیم، مکے کا یتیم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصطفیٰ کا بھی ضرور اعلان کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ، ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، ندی نالے نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں، پانی نہیں، پہاڑ نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں، ابھی اللہ نے کائنات کو وجود ہی نہیں عطا فرمایا۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، مرتبہ مقام دیکھو۔ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں بھی آمنہ کی در یتیم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پروردگار عالم نے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر جہان کی سرداریاں عطا فرمائی ہیں۔ امام الانبیاء عالم ارواح کے بھی سردار ہیں، عالم دنیا کے بھی سردار ہیں، عالم برزخ کے بھی سردار ہیں، عالم آخرت کے بھی سردار ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پروردگار عالم نے سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر جہان کی سرداری عطا فرمائی ہے۔
انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا. تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کر دوں. پہلا انسان اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. آدم کی پسلی سے اللہ نے جناب حوا کو پیدا فرما دیا. جناب آدم علیہ السلام نے جناب حوا کو دیکھا جنت کا بسیرا ہے. عرض کر دیا میرے اللہ یہ کیا چیز ہے؟ ارشاد خداوندی ہوا یہ عورت ہے آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے. میرے اللہ جب میرے لیے پیدا کی گئی ہے اسے لمس کر لوں، چھو لوں، پکڑ کے دیکھ لوں، ہاتھ لگا کے دیکھ لوں، گفتگو کر لوں، اس سے بات کر لوں، عورت ہوتی کیسی ہے؟ ارشاد خداوندی ہوا آدم بے شک آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں، گفتگو کرنے کی اجازت کوئی نہیں، بات کرنے کی اجازت کوئی نہیں. آپ پوری کائنات انسانیت کے ابا ہیں، یہ پوری کائنات انسانیت کی اماں ہے. میں اللہ نے پہلا جوڑا پیدا فرمایا ہے. آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے. پہلے ان کا حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانے کی اجازت ہوگی. میرے اللہ جنت کا بسیرا ہے، سرخ یاقوت کے محلات موجود ہیں، سبز یاقوت کے محلات موجود ہیں، جنت کے مکانات موجود ہیں، جنت کے مقامات موجود ہیں، شرابن طہورا کی نہریں موجود ہیں، دودھ شہد کی نہریں موجود ہیں، جنت کے باغات موجود ہیں. اور پروردگار عالم کون سی شے پیش کروں تاکہ جناب حوا کا حق مہر ادا ہو جائے؟ فرمایا کہ آدم آج ان تمام چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں، محلات کی بھی ضرورت نہیں، جنت کے مکانات کی بھی ضرورت کوئی نہیں، سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے جنت کے مکانات کی بھی ضرورت کوئی نہیں، جنت کے باغات کی بھی ضرورت کوئی نہیں، دودھ شہد کی نہروں کی ضرورت کوئی نہیں. آج انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے. اگر یہاں امام الانبیاء کا ذکر خیر نہ ہو، میرے محبوب کی شان بیان نہ ہو، پھر دنیا کو، زمین و آسمانوں کو، پھر انسانوں کو بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ آدم ضرورت اس بات کی ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء کی ذات اقدس سے درود پاک پڑھ دو، میرے محبوب کی شان بھی بیان ہو جائے گی، تمہارا حق مہر بھی ادا ہو جائے گا. اللہ نے ہمیں شان والے نبی کا امتی بنایا، عظمت والے نبی کا امتی بنایا، مقام والے نبی کا امتی بنایا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے شان کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، بلندی کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے. تماشوں کے ساتھ نہیں، مذاق کے ساتھ نہیں، ڈھول ڈپڑے کے ساتھ نہیں، ناچنے گانے کے ساتھ نہیں، شان والے نبی کو، عظمت والے نبی کو، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کی شان کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا میں مبعوث فرمایا. ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. دوسرے لوگ یہ نہ کہیں نا دیوبندی حضور کی میلاد کو نہیں مانتے، وہ تو بڑی گلاں کرتے نا، کدے آخ دن حضور نو نہیں مانتے، کدے آخ دن جی پیراں نو نہیں مانتے، میں آخدا اور تیرے پیو نو مانتے. اساں نعوذ باللہ نبی نو بھی نہیں مانتے، پیراں نو بھی نہیں مانتے، اور تیرے ابا جی نو مانتے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے مانتے ہیں جیسے اللہ نے حکم فرمایا، اس شان کے ساتھ مانتے ہیں جیسے میرے رب نے حکم فرمایا، جیسے قرآن نے حکم فرمایا. اور ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کو بھی مانتے ہیں. ہم بے پیرے نہیں، میں آگے بڑھ کے عرض کروں گا، ہمارا کوئی بھی عالم دین بے پیرا نہیں ہوتا. سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں میرے لال میرے ہاں تشریف لے آئے، میں اپنے لال کی طرف متوجہ ہوں، میرا لال اپنے رب کی طرف متوجہ ہے. دنیا میں تشریف لاتے ہی شہنشاہ کائنات، مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا. مسلمانوں آج لوگ 12 ربیع الاول کو نماز نہیں پڑھتے، آج عمر گزر جاتی ہے، آج کا مسلمان پکا نمازی نہیں بنتا. 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، بابا جی بن گیا، بڑھیپا آ گیا، حضور سے بڑا پیار ہے، بڑے نعرے لگاتا ہے، غلام ہے حضور کے غلام ہے، لیکن نمازوں کا پتہ کوئی.
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. صحابہ کی جماعت نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، پیروں نے، ولیوں نے، ذمہ داری سے کہتا ہوں پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. حضرت ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. شاہ فخر الدین کے لفظ جگر بوالی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. حضرت فرید رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے، پیروں کے سردار نے، سید الاولیاء نے، ولیوں کے سردار نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا شہداء کربلا موجود ہے. حسین کا خاندان اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گیا. خاندان نبوت نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر دی. آج میدان کربلا علی اصغر کی لاش موجود ہے، علی اکبر کی لاش موجود ہے. حسین کے پاس پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں. نماز کا وقت ہے، وضو کے لیے پانی کہاں سے آیا؟ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت میں زمین پہ بیٹھ کے میدان کربلا میں تیمم فرما رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرماتے. حسین نماز کیسے قضا کرے؟ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے اپنے پیارے نواسے کو، سونے نواسے کو نماز پڑھنے کا قرینہ سکھایا. حسین نے اپنے خاندان کی قربانی پیش کر دی. نماز کو حسین پھر بھی قضا نہیں کرتا. مسلمانوں، ہمارا پیر نماز والا ہوتا ہے، ہمارا پیر قرآن والا ہوتا ہے. ہم پیر ایسے شخص کو مانتے ہیں جس کے انگ انگ سے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی ٹپکتی ہو. ساڈا پیر ہوتا ہے نماز والا، ساڈا پیر ہوتا ہے قرآن والا. ملنگ پیر نہیں ہوندے، یہ پکی گل ہے. ملنگ پیر نہیں ہوندے. ملنگ پیر ہوے نا تے عطا اللہ ملنگ سب تو بڑا پیر نہیں. عارف لوہار تے او تو بڑا پیر، چمٹا بھی لمبا سارا، اب تے نچدا بھی ہے. سنیا ہے کنجر دا کنجر، پیر دا پیر، ایویں دے والا پیر تے کئی لوگ آکھدے جی ننگے بھی پیر ہوندے نے، مجھو ننگا ادھا ولی تے سارا ننگا، او پھر پورا ولی. لوگ آکھدے جی پہنچی ہوئی سرکار، بھئی کتے پہنچ گیا کہ جہنم دے دروازے تے. میں کہ ایک دھکا اور مارو اندر چلا جا، چنگی طرح پہنچ جاوے نا، پہنچی ہوئی سرکار. پیران دا ذکر قرآن کی موجود. ہم پیروں کو مانتے ہیں. میرے والد محترم مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. الحمدللہ ہمارے اکابر جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے اندر اللہ نے اتنا اخلاص عطا فرمایا تھا. حضرت کی وفات کو 17 سال گزر گئے، آج بھی لوگ ان کے بیانات سن کے مسلمان ہو رہے ہیں. لاؤ ایسا مولوی مقابلے میں ہم مان جائیں گے. حضرت بھی بے پیرے نہیں تھے، قاری حنیف ملتانی بھی بے پیرا نہیں تھا. لوگ ایک پیر کی بات کرتے ہیں، میرے ابا جی کے 3 پیر گزرے. قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے پیر و مرشد نے نماز قضا کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی بھی کسی حال میں بھی بے نماز کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا. قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں. دریائی بیڑا جایا کرتا تھا، دریائی جہاز جایا کرتا تھا، 14-15 دن لگا دیتا تھا. مولانا نے دیکھا دریائی جہاز میں روٹی پکانے والے لوگ، وہ عملہ سارے کا سارا بے نمازی ہے. مولانا نے 14-15 دن کا فاقہ تو کر دیا لیکن بے نماز کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا. شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم ہے، پیر و مرشد ہے. میرے پیر و مرشد نے 17 برس تک مدینہ منورہ میں روزے اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بیٹھ کے حدیث مبارکہ پڑھائی ہے.
مسلمانوں کوئی تنخواہ نہیں، وظیفہ نہیں، تمالالت نہیں، ریال ڈالر پاؤنڈ مقصود کوئی نہیں۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا مجھ پہ بھی، میرے گھر والوں پہ بھی، میرے پورے خاندان پہ فاقہ در فاقہ گزر جاتا، مدینے میں شام آ جاتی، میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا، اہل مدینہ کے پھینکے ہوئے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لاتا، انہیں دھو کے چاقو سے کاٹ کہ میں چبا جاتا، مدینے کے لوگ آرام کرنے کے لیے چلے جاتے، ہم اہل مدینہ کے پھینکے ہوئے ان سبزیوں ترکاریوں کے چھلکوں کو کھانے کے بعد ساری کی ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے کبھی قرآن کو نہیں چھوڑا، صحابہ کی جماعت نے قرآن کو نہیں چھوڑا، پیروں نے بھی کبھی قرآن کو نہیں چھوڑا۔ کہاں کھڑے ہو کے اللہ والوں نے قرآن پڑھا؟ نواز رسول جگر گوش بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین سے پیار کرنے والوں آج اہل بیت کا بڑا نام لیتے ہو۔ حسین نے نہ کبھی نماز کو قضا کیا، نہ کبھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کو قضا کیا۔ میدان کربلا میں بچڑے شہید ہوئے پڑے ہیں، 72 تن شہید ہوئے پڑے ہیں، حسین میدان کربلا میں پھر بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آج دنیا کا دستور ہے، آج بڑا فراوانی کا دور ہے، عیش و عشرت کا دور ہے۔ آج مساجد میں، مدارس میں، کرسیوں پہ، ممبروں پہ، چار پائیوں پہ، تپائیوں پہ، اپنی کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، جائیدادوں میں، مربوں میں، نرم نرم بیڈوں بستر پہ بیٹھ کے، اپنی دکانوں مارکیٹ میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جاؤ نواز رسول جگر گوش بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے سوال کرو۔ حسین نیزے کی نوک سامنے موجود ہے، بچڑوں کی لاش بھی موجود ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت فرما رہے ہو۔ ایسا قرآن پڑھنے کا قرینہ کس نے سکھایا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ایسی قرآن کی تلاوت فرمائی ہے، انسان تو انسان رہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی۔ اسی کو کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ حسین اپنے بچڑے ذبح کرا کے بھی میدان کربلا میں ایسا قرآن پڑھا، ایسی کلام اللہ کی تلاوت فرمائی، آسمان کے فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ آج اپنے آپ کو حسینی بھی کہلواتے ہیں، صحابہ سے بڑا پیار ہے، صحابیات سے بڑا پیار ہے، اہل بیت سے بڑا پیار ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا پیار ہے، لیکن قرآن سے پیار کوئی نہیں، مل گیا تو پڑھ لیا ورنہ خیر ہے، نماز مل گئی تو پڑھ لی ورنہ خیر ہے۔ یہ کبھی کبھار کوئی مر گیا وہاں قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہے بڑے عاشق رسول، قرآن سے پیار کرنے والے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑا سچا پیار، بڑی سچی محبت، غلامی والی زندگی گزاری، تابعداری والی زندگی گزاری۔ آج میں بھی عاشق رسول ہوں، آپ بھی عاشق رسول ہیں، حضور کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ نے نیک محفل مجلس عطا فرمائی ہے، سیرت النبی کا جلسہ سننے سنانے کے لیے آئے ہو، لیکن ہمیں تو یوم صدیق اکبر کا بھی پتہ کوئی نہیں، صحابہ کے یوم کا پتہ کوئی نہیں، ہے بڑا پیار حضور سے، مسلمان ہے حضور کا غلام، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کا مجمع موجود ہے، صدیق کی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اقرار کیا ہے، اعلان فرمایا ہے، میرے آقا صدیق اکبر کو آپ سے بڑا پیار ہے۔ صدیق کی نظر ہو، امام الانبیاء کا رخ انور ہو، دیدار کرتا کرتا میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔
صحابہ کی محبت تو دیکھو، صحابہ کا پیار دیکھو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ان لوگوں کو کتنا سچا پیار تھا، کتنی سچی محبت۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جن کی ریس کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آیا کرتے تھے، جبرائیل امین ان جیسا ہونے کے لیے دربار رسالت میں عرض کیا کرتا تھا۔ صحابہ نے اپنی اپنی تمنائیں پیش کر دی۔ نوری فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل امین بھی دربار رسالت میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، جبرائیل تیری تو کوئی تمنا آرزو حسرت نہ ہوگی، تو تو نوریوں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے، یہ تو دنیا داروں کی تمنا ہوا کرتی ہے، دنیا میں رہنے والوں کی تمنا ہوا کرتی ہے، تو نوری نہیں بلکہ نوریوں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے، تیری کوئی تمنا آرزو حسرت دل کا شوق نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، نوری فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کر دیا، میرے آقا میری بھی زندگی بھر کی ایک ہی تمنا ہے، میرے دل کی ایک ہی آرزو ہے، میرے دل کا ایک ہی شوق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے کاش میں جبرائیل امین نہ ہوتا، میں نوریوں کا سردار نہ ہوتا، میں سید الملائکہ نہ ہوتا، بلکہ میں صدیق اکبر ہوتا۔ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ساتھ امام الانبیاء کا دیدار کرتا، شب ہجرت آتی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے پھرتا۔ اللہ نے وہ موقع عطا فرما دیا، صدیق اکبر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، میرے آقا من نظر الی وجہ رسول اللہ، صدیق کی نظر ہو امام الانبیاء کا رخ انور ہو، دیدار کرتا کرتا میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ آج شب ہجرت ہے، اللہ نے موقع عطا فرما دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود موجود ہے، امام الانبیاء کا رخ انور موجود ہے، تنے تنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کا رج رج کے دیدار فرما رہی ہیں، شربت دیدار پی رہی ہیں، سیر ہو کے امام الانبیاء کا دیدار کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے پیار، تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی بن کے حاضر ہوئے ہیں، لیکن پیار دیکھو، محبت دیکھو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اور میرے اللہ عمر تیری بارگاہ میں شہادت کا سوال کرتا ہے، وَاجْعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پروردگار عالم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری دعا یہ ہے، میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قابل قبول فرما، منظور فرما، اور وہ دعا یہ ہے، یار کے شہر کا یعنی مدینہ منورہ کا دفن عطا فرما۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے دو عجیب دعائیں کی، جہاد میں جاؤں گا تو شہادت ملے گی، پھر مدینے کا دفن کیسے ہوگا؟ یہ میں نے دو الگ الگ دعائیں کی تھی، لیکن سمجھ میں اب آئی میرا رب ان دونوں دعاؤں کے کس طریقے سے اکٹھا فرمائے گا، کس طریقے سے جمع فرمائے گا۔ ارشاد خداوند عمر فاروق تو شہادت کا سوال کرتا ہے، شہادت کے لیے میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، جہاد کے لیے جانا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور میرے عمر فاروق تو امام الانبیاء کی مراد بن کے حاضر ہوا ہے، تیری دونوں دعاؤں کو میں پروردگار عالم مدینہ منورہ میں ہی اکٹھا فرما دوں گا۔ امام الانبیاء کو صدیق اکبر سے پیار ہے، امام الانبیاء کو عمر فاروق سے پیار ہے، صحابہ کی جماعت سے پیار ہے، صحابہ کو امام الانبیاء کی ذات اقدس سے پیار ہے۔ اللہ نے ایسا موقع عطا فرما دیا، کبھی اتنا بار بار زیارت کرنا، بار بار دیدار کرنا، بار بار امام الانبیاء کی ایسی قربت حاصل کرنا، کبھی جبرائیل امین کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ صدیق اکبر امام الانبیاء کے دل کے ساتھی، رات کے ساتھی، مزار کے ساتھی، غار کے ساتھی، قیامت تو قائم ہو جائے گی، کبھی امام الانبیاء کی ذات اقدس میں صدیق عمر میں رب بھی جدائی برداشت نہیں کر۔
اسی کو کمتر مروم کہتا ہے کہ نہ اتنا قرب دا موقع، نہ اتنا قرب دا موقع، وسیع جبریل نو ملیا گا، اٹھاہل مستقل ڈیرے دوہیں خدمت گزاران دیں گے، قیامت تو قائم ہو سکتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق میں، امام الانبیاء میں پروردگار عالم بھی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ ایک زمانہ تھا بادشاہوں کو حضور سے پیار تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اتنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ہر شب جمعہ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ سعودی عرب کا اتنا بڑا بادشاہ، ایک زمانہ تھا بادشاہوں کو قرآن سے پیار۔ سلطان عالمگیر رحمہ اللہ بادشاہ وقت ہے، قرآن کا قاری بھی ہے۔ فتاوی عالمگیری کس نے لکھوایا؟ بادشاہ قرآن کے قاری ہوتے تھے، بادشاہ عاشق رسول ہوا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھ رہے ہیں، 700 مرتبہ پڑھ چکے، 300 مرتبہ کم رہ گیا، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی، ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نے فرمایا نور الدین کیا بات ہے، آج 300 مرتبہ درود پاک کیوں کم پہنچا؟ بیدار ہوئے، وضو کیا، توبہ استغفار کی اور اپنا مزید معمول پورا کیا۔ مسلمانوں محبت کا تقاضا یہی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے میں ہمارا وقت گزر جائے۔ مرزا مظہر جان جاں شہید رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عاشق رسول، کثرت سے زیادہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا کرتے۔ سے مقابلہ تھا، گولی لگی، آپ مسجد میں تشریف نہیں لاتے، زینوں پہ سیڑھیوں پہ موجود ہیں، درود پاک کی آواز بند ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا حضرت پہلے کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے، آج درود پاک کی آواز کیوں نہیں آتی؟ فرمایا درود پاک پڑھنا ادب کا مقام، درود پاک پڑھنا ادب کا مقام ہے۔ جو کھڑے ہو کے پاگلوں کی طرح نہیں پڑھنا، درود پاک پڑھنا بیٹھ کے ادب کا مقام ہے۔ نماز میں بھی اللہ نے فرمایا نماز تیری پوری ہو گئی، اب ادب سے میرے محبوب کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھو، احترام کے ساتھ بیٹھ کے درود پاک پڑھو۔ جو پاگلوں کے ساتھ طرح نہیں، چل پھر کے نہیں، دوڑ کے نہیں، بھاگ کے نہیں، درود پاک پڑھنا بھی ادب کا مقام۔ مرزا مظہر جان جاں شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا بھائی میرے سینے میں گولی موجود ہے، گولی گندک بارود کی بنی ہوئی ہے، گولی پلید ہے، گولی ناپاک ہے، امام الانبیاء کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک ہے۔ میں اس بات کو جائز نہیں سمجھتا میرے سینے میں گولی بھی موجود ہو اور میں حضور کی ذات اقدس پہ درود پاک بھی پڑھوں۔ ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ ایک زمانہ تھا لوگ اپنے بچوں کی تربیت بھی درود پاک سے کرتے، کس انداز سے تربیت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اگلے دن ایک پڑھے لکھے آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک میٹرک کے طالب علم سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے، اس نے جواب میں لکھا سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ سمجھا شاید کوئی قائد اعظم والی بات ہے، یعنی یہ ہمارے مسلمان بچوں کا حال ہے۔ ہماری تربیت دیکھو، کئی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے غسل کے فرض آتے ہیں، کہتے ہیں ہاں۔ ایک بڑا نوجوان پڑھا لکھا کہتے ہیں قاری صاحب میں نے غسل دے فرض آتے میں سنا آپ کے تیل تولیا صابن نہیں، اور میں کیا تو صرف اس چیز نال غسل کرتے تھے بے غسلی اولاد پیدا ہوتی اور کیڑی مسلمانوں والی اولاد پیدا ہوتی۔ یعنی یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ ہمیں حضور سے بڑا پیار ہے، حضور سے بڑی محبت ہے، بڑے عاشق رسول موجود۔ یہ یہودیوں کو آج کے کافروں کو پتا ہے کہ یہ مسلمان کتنے ڈھیلے ہیں، اس لیے تو نعوذ باللہ حضور کی روزانہ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ ہم صرف 4 نعرے لگا کے چپ ہو جاتے ہیں، قرآن کی روز بے ادبی کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے۔ ہم صرف بات کرتے ہیں، بھوک ہڑتال تک کر کے، تھوڑی سی گفتگو کر کے، تھوڑا سا جلوس نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا، ادا ہو گیا۔
حق ادا اسے نہیں کہتے، اگر پوچھنا ہے تو جاؤ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کے اسلام قبول کیا، بوڑھی مائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دوں، اللہ نے کیسی ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی۔ اللہ کرے ہم سب کو سیدہ سمیہ جیسا ایمان نصیب ہو۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ بیٹھی۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا، کفار مکہ کو پتہ چل گیا، سارے کے سارے جمع ہو گئے، بڑے بڑے چودھری آ گئے، بڑے بڑے عہدوں والے آ گئے، بڑے بڑے مال والوں آ گئے، بڑے بڑے طاقت و قوت والے آ گئے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور کہتے ہیں سمیہ لا الہ الا اللہ سے انکار کر دے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات فرما دی، فرمایا او مکے کے کافروں، مشرکین مکہ، او ابو جہل لعین، تم مجھ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے ہو، مجھ سے کلمہ چھڑانے کے لیے آ گئے ہو، دین و اسلام کا انکار کرانے کے لیے آئے ہو، امام الانبیاء کی غلامی کا انکار کرانے کے لیے آئے ہو۔ میری بڑی مجبوری ہے، اگر میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زبان کی نوک سے پڑھا ہوتا کبھی سے میں انکار کر دیتی، اگر حلق تک پڑھا ہوتا کبھی سے میں انکار کر دیتی۔ میری بڑی مجبوری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے انگ انگ میں شامل ہو گیا، میری رگ رگ میں شامل ہو گیا، میرے خون کے ایک قطرے میں شامل ہو گیا۔ اب میری جان کا قیمہ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن میں لا الہ الا اللہ سے انکار نہیں کر سکتی۔ ایمان دیکھو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مکے والوں نے پروگرام بنایا کہ سمیہ لا الہ الا اللہ سے انکار نہیں فرمائیں گی، لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آئیں گی، اس کو شہید کر دو اور نعوذ باللہ عبرت کا نشان بناؤ، چیر کے ٹکڑے کر دو۔ سمیہ سے پوچھا گیا بتلا تیری کوئی تمنا، آرزو، حسرت، دل کا شوق ہے؟ واہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ تیرے مقدر پہ بار بار دو جہاں قربان کر دوں۔ عرض کر دیا میری ایک ہی تمنا ہے، میرے دل کی آرزو ایک ہے، میرے دل کا ایک ہی شوق ہے، امام الانبیاء کی ذات اقدس میرے سامنے تشریف لے آئے، میں ان کا دیدار کرتی کرتی، شربت دیدار پیتی پیتی، میں امام الانبیاء کا چہرہ انور دیکھتی دیکھتی اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ گویا اس بات کا اعلان فرما دیا کہ کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ مجھے امام الانبیاء کی ذات اقدس سے بڑا سچا پیار ہے، میں نے ان کی زیارت کر کے اسلام قبول کیا ہے، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ برمٹی ہوں، میرے آقا کی خدمت میں جا کے میری عرضی پیش کر دو۔ سمیہ دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہے، شہادت کے لیے تیار ہے، دین اسلام پہ قربان ہونا چاہتی ہے۔ سمیہ کی آخری آرزو یہ ہے، میرے دل کا شوق یہ ہے، میں امام الانبیاء کی زیارت کرتی کرتی اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ صحابہ کی جماعت کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کتنا سچا پیار تھا، کتنی سچی محبت تھی، کیسی غلامی والی زندگی گزاری۔ صحابہ کو قرآن سے پیار تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کی جماعت کی کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں تعریف بیان۔ مسلمانوں، جن لوگوں نے حضور سے پیار کیا، حضور سے محبت کی، حضور نے ہمیں قرآن دیا، حضور نے ہمیں نماز دی، انہوں نے قرآن سے پیار کیا۔ قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، اللہ کا قرآن موت کے وقت بھی کام آتا ہے، اللہ کا قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، اللہ کا قرآن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ ماشاءاللہ تھک گئے ہو؟ اچھا معلوم ہوندا سویر تو تم جلسہ سنن بیٹھے ہو کہ ہن بالکل تھک گئے۔
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲਈਆਂ ਵਾ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ہیں جی ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਵਾਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਖੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ معلوم ਹੁੰਦਾ ਤਬਲੀਗ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਦਿਨ ਲਵਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੇ ਸੀ ਨਾ ہاں جی فضائل سبحان اللہ دا پتہ ہوندا تے تسی ایتھے خاموش ہو کے نہ بیٹھ سبحان اللہ دا بھی بڑا مسلمانوں اسا مولویوں نو کوئی شوق نہیں ہوندا سبحان اللہ کھاون دا اسا آکھدے ہاں کہ چلو اللہ دی رحمت نازل ہوندی پئی ہے تے تساں بھی جھولیاں بھر کے ایتھوں لے کے فضائل سبحان اللہ میں بڑی عجیب بات ہے چلو بچوں کافی مووی بن گئی بس نیچے کرو بڑی مووی دیکھ لینا بچے خاموش ہو جا با شاباش بھائی او میرا پتر او میرا بیٹا ایتھے سٹیج تے آ کے بیٹھ مینوں ایتھے ویکھ لے تے کی لکھنا ہے ثواب ہی نہیں ملنا اوتھے لکھنا یہ قرآن دا پڑھن دا اوتھوں تھوڑی ثواب ملدا ہے ایویں سامنے پڑھن دا ثواب ملدا ہے لاکھ مووی بناون دا ثواب کوئی نہیں ملدا اے فتوی ہے ساڈے علماء دا جس نے قرآن سے پیار کیا قرآن سے محبت کی آج قرآن والے کا آخری وقت مرض الموت سبحان اللہ کا بڑا فائدہ عرض کر رہا تھا بھول نہ جاؤں فضائل سبحان اللہ میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کل قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کو اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا جنت ایویں تھوڑا لگتی ہے کہ روپیہ دئی جاؤ جنت لئی جاؤ ایویں جنت تھوڑی ملتی روپیہ دے ہوں بچہ نہیں لیتا 1 روپیہ تو بچہ نہیں لیتا تو اللہ پاک روپے کے بدلے میں جنت کہاں سے دے اگر مولوی اعلان کرتا روپیہ دئی جاؤ جنت لئی جاؤ ایڈی سوکھی جنت والا ہوگی جنت ہاں ایویں ہو سکتی ہے ایک دفعہ سبحان اللہ آکھو تے اللہ پاک جنت دا ایک درخت لا دے کل قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کو اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے دعا کیا کہ اللہ پاک ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے جنت دعا سے ملے یہ تسی لوگوں نے ویکھیا کرکٹ دا موقع ہوے اکن اللہ کرکٹ والے جیت او اخ جنا سارے پیسے لے جان کیویں جیتی ہن تے مولوی بھی دعا کردے نا کرکٹ والے جیت تے ایڈی دعا بندہ جنت واسطے کرے تے اللہ پاک جنت عطا نہ فرمائے ہے کہ نہیں مسلمانوں جنت اللہ سے مانگنے سے ملے گی کل قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کو اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے عرض کرے گا میرے اللہ مجھے جنت بھی ملی تو جنت کا نیچے والا درجہ مسلمانوں آج ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے قرآن والوں کے لیے حضور کی غلامی کرنے والوں کے لیے نماز والوں کے لیے کتنی بہترین جنت تیار فرمائی ایک درجہ ایک دوسرے سے اتنا بڑا ہے کہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے عرض کرے گا میرے اللہ مجھے جنت بھی ملی تو جنت کا نیچے والا درجہ میرے ساتھ والے شخص کو جنت کا اتنا بلند مقام کیوں عطا فرمایا ارشاد خداوندی ہوگا اس نے تجھ سے زیادہ کوئی نیک عمل نہیں کیا لیکن ایک دن میں اللہ کے فرش پہ میں اللہ کی زمین پہ بیٹھ کے اس نے تجھ سے زیادہ ایک مرتبہ کہا تھا سبحان اللہ میں پروردگار عالم کو سبحان اللہ کہنا اتنا پسند آیا اتنا قابل قبول فرما دیا وہ قبولیت کا وقت تھا میں پروردگار عالم نے وہ سبحان اللہ کہنا اپنی بارگاہ میں اتنا قبول فرمایا اپنے اس بندے کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کے بدلے میں جنت کا اتنا بلند مقام عطا فرما دیا مسلمانوں اللہ کا قرآن موت کے وقت بھی کام آتا ہے آج دادا جی کا آخری وقت ہے نانا جی کا آخری وقت ہے کسی بھی رشتہ دار کا آخری وقت ہے لوگ یہ نہیں کہتے سونا لاؤ چاندی لاؤ ہیرے جواہرات لے کے آؤ کوئی زمین کا رجسٹری کا کاغذ لے کے آ جاؤ اسے دیکھ کے دادا جی زندہ ہو جائیں گے یا موت کے وقت آسانی ہو جائے گی بلکہ لوگ کہتے ہیں کسی قرآن والے کو بلا کے لے آؤ دادا جی کو اللہ کا قرآن سنائے تاکہ اب موت کے وقت اس کے قرآن کام آئے معلوم ہوا موت کے وقت بھی اللہ کا قرآن کام آتا مسلمانوں موت سب کو آنی ہے تھوڑا یقین ہے کہ نہیں فرعون دا یقین کوئی نہیں اللہ کرے فرعونیت نہ ہو اللہ عزت کی موت دے ایمان والی قرآن والوں جیسی موت قرآن اعلان کرتا ہے قرآن والے کی جب موت آتی ہے ملک الموت کے ساتھ فرشتوں کی جماعت نازل ہوا کرتی ہے فرشتوں کی برات نازل ہوا کرتی
فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ ادھر قرآن والے کا آخری وقت آتا ہے، ملک الموت کے ساتھ فرشتوں کی جماعت نازل ہوا کرتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں او اللہ کے نیک بندے، لا تخافوا، موت سے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، موت اللہ نے تیرے لیے ایک تحفہ بنائی ہے، قبر سے بھی گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، نیک آدمی کے لیے پروردگار عالم قبر کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے دلہن کے لیے ایک سجائی جاتی ہے۔ فرشتے اسی وقت اعلان کرتے ہیں، خوشخبری سناتی ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، مبارک ہو، بشارت ہو، خوشخبری ہو، اللہ نے تیرے لیے جنت تیار فرما رکھی ہے۔ مسلمانوں صحابیات کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑا سچا پیار تھا، بڑی سچی محبت تھی۔ کس انداز سے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ دلائل الخیرات ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں درود پاک کی قسمیں موجود ہیں۔ آپ اپنا ہی واقعہ نقل فرماتے ہیں، میں سفر کر رہا تھا، دوران سفر میں نے دیکھا کچی بستی تھی، کچا محلہ تھا، دیہات کا علاقہ تھا، مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے تھا۔ جب میں نے زیادہ پانی تلاش کیا، ایک کنواں نظر آ گیا، میں حیران رہ گیا۔ جب میں اس کے قریب گیا، کنواں موجود ہے، برتن کوئی نہیں، رسی کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں، میں برتن کیسے حاصل کروں؟ مولا فرماتے ہیں میں بڑا پریشان کھڑا تھا، قریب ہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں سے ایک بچی میرے قریب دوڑ کے آ گئی اور آ کے عرض کرنے لگی، میاں صاحب کیا بات ہے؟ میں نے عرض کر دیا، بیٹی آپ کے مطلب کی بات کوئی نہیں، مجھے وضو کے لیے پانی درکار ہے، خوہ موجود ہے، کنواں موجود ہے، قریب رسی ڈول کوئی نہیں، برتن کوئی نہیں، میں وضو کے لیے پانی کیسے نکالوں؟ عرض کرنے لگی، میاں صاحب پریشانی کی ضرورت کوئی نہیں، پانی ابھی آ جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچی کنویں کے قریب چلی گئی، اس نے کنویں میں تھوک دیا، لعاب ڈال دیا، کنویں کا پانی خود بخود ابل کے ابھر کے باہر کو آ گیا۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے وضو کر لیا، نماز ادا کی، نماز کے بعد میں نے دیکھا وہ بچی جا کے دوبارہ بچوں میں کھیل رہی ہے۔ میں نے اس کو بلایا، بیٹی تو بڑی نیک ہے، بڑی اللہ والی ہے، بڑی عابدہ ہے، بڑی زاہدہ ہے، بڑی متقیہ پرہیزگارہ ہے، وہ نیک عمل مجھے بھی بتلا تاکہ میں بھی وہ نیک عمل کیا کروں۔ عرض کرنے لگی، میاں صاحب میری عمر تو دیکھو، میں بڑی قلیل عمر کی مالک ہوں، میں بڑی چھوٹی عمر کی مالک ہوں، میں کوئی اللہ والی نہیں، میں کوئی عابدہ نہیں، میں کوئی زاہدہ نہیں، میں کوئی بزرگہ نہیں۔ ساتھ ہی عرض کرنے لگی، ہاں میاں صاحب ایک بات ضرور ہے، جب بھی شام ہوا کرتی ہے میری والدہ محترمہ نے، میری بزرگوارہ نے میری ایک عادت بنا رکھی ہے، میری امی مجھے اس وقت تک نیند نہیں کرنے دیتی، سونے نہیں دیتی، بستر کے قریب نہیں جانے دیتی، جب تک ہر شب کو، ہر رات کو امام الانبیاء کی ذات اقدس پہ نیند کرنے سے پہلے، سونے سے پہلے میں 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لوں۔ ایک زمانہ تھا لوگ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کیا کرتے تھے، جس گھر کی مسلمانوں بچی کا یہ حال ہو، اماں ابا کتنے بڑے عمل والے ہوں گے، کتنا انہیں حضور سے پیار ہوگا، کتنی حضور سے محبت ہوگی۔ سید ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قریبی رشتہ دارہ، صحابہ کی جماعت نے، صحابیات نے امام الانبیاء کی کتنی قدردانی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گرمی کے موسم میں یہ حتیم میں آرام فرماتے تھے، سید ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پہ آرام فرمایا تھا۔ اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روض اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار دیدار نصیب فرمائے۔ یہ بیت اللہ کے قریب قریب طواف کی جگہ چھوڑ کے جو اونچی جگہ موجود ہے، جہاں حجر اسود کی اس طرف دیکھا کرو، جہاں لوگ زیادہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دراصل سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان۔ میں 2 دفعہ دیکھ کے آئے ہوں الحمدللہ۔
سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا گرمی کے موسم میں آپ علیہ السلام کو پنکھا بھی جلتی ہے، آپ کے جسم اطہر پہ جب بھی پسینہ مبارک کی بوند دیکھتی ہیں اسے عطر والی شیشی میں لکڑی کے ٹکڑے سے لے کے بند فرما لیتی۔ میرا بھی میرے اکابر کا بھی عقیدہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی پاک، ہمارے نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ، ہمارے نبی کا پسینہ بھی اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم غریب تھی، نادار تھی، مفلس تھی، ہمارے پلے کوئی پرفیوم، کوئی سینٹ، کوئی خوشبو، کوئی عطر والی ایسی چیز موجود نہ ہوتی تھی۔ جب بھی کوئی عمرا کے ہاں، عربوں کے ہاں کوئی شادی ہوا کرتی تھی، کوئی محافل ہوا کرتی تھی، ہم امام الانبیاء کا پسینہ مبارک اپنے بدن پہ کپڑوں پہ خوشبو کی جگہ استعمال کر لیا کرتی تھی۔ سیدہ فرماتی ہے عرب کی عمرا خواتین دوڑ کے ہمارے قریب آتی اور آ کے سوال کرتی رب کائنات کی قسم ہے اور سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوشبو تم سے آتی ہے وہ بہترین خوشبو ہم سے کبھی کیوں نہیں آتی؟ اور کتنا قیمتی جانا ہے، آپ کی بیٹی کا نکاح کا وقت آیا، مدینہ میں کھڑی ہو کے اعلان فرماتی ہے اور مدینے والوں صحابہ کی جماعت، صحابیات کی جماعت، آج میری بیٹی کا نکاح ہے، آؤ مجھے مبارکباد پیش کرو۔ میں غریب ضرور ہوں، میں مفلس ہوں، میں نادار ہوں، میرے پلے پیسہ بھی کوئی نہیں، کسی کی بیٹی جہیز میں پیسہ لے کے جائے گی، کاروبار لے کے جائے گی، فرنیچر لے کے جائے گی، اعلیٰ قسم کا لباس لے کے جائے گی، سونا چاندی ہیرے جواہرات لے کے جائے گی۔ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میرے پلے یہ تمام کی تمام چیزیں تو نہیں، لیکن آؤ مجھے مبارکباد پیش کرو، میری بیٹی جہیز میں امام الانبیاء کا پسینہ مبارک لے کے چلی ہے۔ حضور نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ میں نے عرض کیا تھا ہمارا نبی بھی اعلیٰ، ہمارے نبی کی جماعت بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ، وقت تھوڑا، عمل تھوڑا، اللہ پاک اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ حضور کی کوئی شخص ایک سنت زندہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ پاک اجر میں بدلے میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا۔ مسلمانوں آج ہم قدر کریں، اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو امتی بنا کے بھیجا، تو ناچنے سے، گانے سے، ڈھول ڈپڑا بجانے سے، جلوس نکالنے سے حق ادا نہیں ہوتا، حق یوں ادا ہوتا ہے ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، نیند کرنا بھی سنت کے مطابق۔ آج کا مسلمان ایک سوتا ہے ٹیلی ویژن دیکھ، ایک ہینڈ فری لگا کے گانا سنتا ہوا سوتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے موت آ گئی تو کدھر جائے گا؟ جدھر وہ گانے والے گئے ظاہر انہیں کے پاس جائے گا نا، ان کی محبت میں ہویا۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت سے محفوظ فرمائے، اللہ نیک موت عطا فرمائے۔ ملتان میں اگلے دن شادی تھی تو یہ نئے نئے فلائی اوور بنے، اس پل پہ چوک کمارا کے قریب چند لڑکوں نے شراب پی اور گاڑی چلا کے یوں اوپر چڑھے، گاڑی سمیت نیچے آ گرے سارے کے سارے۔ کیا جواب دیں گے حضور کے امتی ہو کے یہ عمل کر کے لائے ہیں؟ مسلمانوں نہیں، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ اس محفل مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سنت طریقے سے سوئیں، اللہم باسمک اموت واحیا، دعا پڑھ کے سوئیں، سنت طریقے سے سوئیں، دعا پڑھتے ہوئے اٹھ جائیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے محبوب کے غلام نے، اس مسلمان نے ساری رات عبادت کرنے میں رات، اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنا بڑا مقام اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی سی بات عرض کر دی، حضرت تشریف لے آئے، اصل بیان حضرات کا ہوگا، تو زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرا رفیق سفر یہ 2 مصرے پڑے گا، یہ خیر پور ٹاما والی سے آیا، آپ نے تو بڑی خدمت کر دی، اس کو اس کی خدمت کرو، میری تو خیر ہے، تو بہرحال بیچارہ آیا اتنی دور سے، کرایہ تو بن گیا۔ بلند آواز سے نماز حضور پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنا لکھاں ہوون تینو مبارکاں، آمنا لکھاں ہوون تینو مبارکاں، تیرے گھر نبی
نبیاں دا امام آ گیا آمنہ لکھاں میں تینو مبارکہ تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دنیا ساری عظمتوں سے جیند منتظر دنیا ساری عظمتوں سے جیند منتظر رب لے کے آخری پیام آ گیا آمنہ لکھاں میں تینو مبارکہ جگتے بار آیا آنتے جگتے بار آیا آقا تیرے آنتے پورا مشغول رہیا جھولا جھولان دے پورا مشغول رہیا جھولا جھولان دے دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا جتنے آقا نال محبت ہے اتنی بلند آگے سبحان اللہ دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا دنیا ساری عظمتوں سے جیند منتظر رب لے کے آخری پیام آ گیا بام سب دی دیر ستایا بام سب دی دیر ستایا اپنا نہیں پیر ہٹایا اپنا نہیں پیر ہلایا لو آب میرے آگدا لگا جو ایڑی تے درد تو آرام آ گیا دنیا ساری عظمتوں سے جیند منتظر رب لے کے آخری پیام آ گیا آمنہ لکھاں میں تینو مبارکہ منگیا عمرینو آپ حضورے منگیا عمرینو آپ حضورے ہو گئے سارے صدمے دورے ہو گئے سارے صدمے دورے کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا دنیا ساری عظمتوں سے جیند منتظر کر دے حیا جیندا نوری تمام کیوں نہ کرا اسے دا احترام میں کیوں نہ کرا اسے دا احترام چھپا کے پنڈلی آ گیا امام الانبیاء اچھی سبحان اللہ سنا چھپا کے پنڈلی آ گیا امام الانبیاء عثمان میرا یار زیبکار آ گیا سورب دی ساڈا پیر علی پیار نبی دا پیر علی سونے نبی دا پیر علی علی ولی دے گھر وچوں تو ویکھ ظالما قاتل لئی تیر دا وی جام آ گیا دنیا ساری عظمتوں سے جیند منتظر رب لے کے آخری پیام آ گیا آمنہ لکھاں میں تینو مبارکہ